تو انہوں نے پھر سمجھا، انہوں نے کہا یہ سارا کچھ خراب کیا تیرے چالو نے، ہم نے تو تجھے یہ ایئرپورٹ بتایا، تو اگلے ایئرپورٹ پہ کیوں آئے؟ انہوں نے الٹا میری گردن میں، لیکن خیر شکر ہے پہنچ تو گیا ہے، شکر ہے جی۔ پر میں نے دوستو بھولے کتھے سے؟ غار پہ رب کی طرف سے سلام آیا۔ اب حضور خوش ہو کے کھڑے ہیں غار میں، غار بھی چھوٹی سی ہے، یعنی بمشکل بندہ کھڑا ہو کے حضور کھڑے ہیں بے قرار۔ بی بی نے جھانک کے جو دیکھا حضور کو خوش خوش، گلاب کھڑے ہوئے مکھڑے پہ، بی بی نے جھانک کے کہا سلام۔ ایسے جو دیکھا حضور نے دیکھ کے وعلیکم السلام فرمایا، فرمایا جلدی آئیے۔ بی بی نے کہا خیر ہے، آج رونق سوا ہے، ہوا کیا ہے؟ مسکراتا میرا مصطفیٰ ہے، شاید مل گیا کئی بار خدا لجپالا۔ ہوا کیا ہے؟ فرمایا خدیجہ اللہ کا تجھ کو سلام آیا ہے۔ بی بی خوشی سے روئی، کہا کیا رب کے بے مثل لبوں پہ میرا نام آیا ہے؟ کیا اس کے بے مثل زبان پہ میرا نام آیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تو سوچ رہی ہے جبریل یہ کھڑا ہے۔ بی بی نے خوش ہو کے کہا آپ پر سلام، جبریل پر سلام، ہر مومن عورت مرد پر سلام۔ آپ سوچیں گے جس نے بھیجا سلام اس کا بھی تو لو نام، لیکن بی بی نے کیا کہا؟ ان اللہ هو السلام، اس کو کیا سلام بھیجوں، وہ تو خود سلام ہے۔ اوہ میرے پیارے بھائیوں، میں نے کہا نا ایویں تے قیمت، وہ خاتون زمانے کی جو میرے نبی کے دکھ بانٹتی تھی، جس کا آخری وقت تھا اور کہہ رہی تھی لجپالا غم ٹالا، میرے سامنے آ بیٹھ۔ حضور سامنے آئے اور بی بی کہتی ہے ہو سکے تو کرم فرمانا، مجھے بھول نہ جانا۔ لجپال کہتے خدیجۃ الکبریٰ تجھے کون بھول سکتا ہے؟ لجپالا میری بچیوں کی تجھے لاج ہے۔ بی بی سیدہ فاطمہ چھوٹی بچی میری یہ سب سے چھوٹی ہے، میرے کریم سرکار نے پہلو میں لیا۔ بی بی نے کہا قابل تو نہیں ہوں، ہو سکے تو اپنے اس تن والی چادر کا کفن مجھ غریب کو دے دینا۔ میرے کریم نے کہا ساری چادریں تیرے لیے۔ ابھی بی بی بول رہی تھی کہ جنت سے انگور کا گچھا، فرمایا لے خدیجۃ الکبریٰ، سب لوگ جنت میں جائیں گے تب انگور کھائیں گے، لیکن فیصلہ رب غفور کہ تو پہلے کھا انگور۔ وہ بی بی آج چلی گئی، اب چھت بھی گر گئی، تمبو ٹوٹ گئے، دھوپ آ گئی، اب سرکار کو گھر میں ڈھارس بندھانے والا کوئی نہیں، باہر کافروں کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اب جو ظالموں نے وہی ظلم کمایا، چہرہ زخمی، داڑھی پہ خون، اور یہاں تک کہ مٹی اٹھا کے حضور کے چہرے پہ ماری کافروں نے۔ حضور پلٹ کے گھر جو آئے تو بچیوں نے آ کے بابے کو تھاما، بابا کس نے مارا، پھر کس نے ستایا؟ چھوٹی سب سے بیٹی میرے نبی کی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا بابے کے قدموں سے لپٹ کے، بابا یہ تیری آنکھوں پہ، یہ تیری
تیری داڑھی پہ، یہ تیرے سونے مکڑے پہ کس نے مٹیاں پھینکی؟ کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ کیوں لوگ ستاتے ہیں؟ سرکار نے سب بچیوں کو سینے سے لگایا، ایک ایک لمحہ یاد آیا۔ حضور نے مکے کو چھوڑا، حضور طائف چلے گئے، یہاں والوں نے کوئی بات نہ سنی۔ حضور نے سوچا طائف والے سنیں گے، مہذب لوگ ہیں، حوصلے والے ہیں، لیکن جب طائف جا کے پیغام سنایا، انہوں نے اتنا ظلم کمایا، اتنا ظلم کمایا، اتنے پتھر مارے، اتنے لڑکے چھوڑے پیچھے کہ حضور گرے، بے ہوش ہو گئے۔ اب بے ہوشی کے عالم میں زید بیٹھا روتا ہے، لجپالا کس کو سمجھاؤ گے؟ کوئی نہیں سنتا ہماری۔ اب حضور ہوش میں جب آئے تو اب قدرت غضب میں ہے، فرشتہ پہاڑ کا سامنے کھڑا ہے، آ کے کہتا ہے میں نوکر ہوں آپ کا، اللہ کا حکم ہے کہ بس آپ ہاں کریں، میں دونوں پہاڑ اٹھا کے پورے طائف کو رکھ کے پیس ڈالوں گا، نہ کچے چھوڑوں گا، نہ بچے چھوڑوں گا، نہ عورتیں چھوڑوں گا، نہ مرد چھوڑوں گا۔ ان نیچو نے اتنا ظلم کمایا، پر صدقے تیرے مدنی میرے کافر پتھر مارن سائیں دعائیں دے من، ایک کریم نہ بندا تے کی بندا، پی کے دودھ پاک حلیم آندا، اے حلیم نہ بندا تے کی بندا۔ غلام سید نے کہا لجپال اٹھا ہاتھ کر دے، ہاں اٹھے جو میرے نبی کے ہاتھ تو دیا لبو نے ساتھ، تو کیا بولا؟ الہی پھول برسا طائف کی زمینوں پر، وہ پتھر مارے، وہ پھول پھینکے۔ جب اس حال میں حضور چلے وہاں سے، اب ذرا منزل آ گئی ہے، اب ذرا جاگ کے سننا ہے، نتیجہ قریب آ گیا ہے۔ حضور کو جب دکھایا، رلایا، ستایا، میرا نبی ستایا ہوا رنجیدہ دل، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر آیا، زمین تنگ نظر آئی، کوئی اپنا نظر نہیں آیا۔ میرے حضور نے بچیوں کو تسلی دی، بچیوں کو، اپنی پیاری بیٹیوں کو، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے سونے نبی کی عفت مآب بیٹیاں، حضور نے بیٹیوں کو تسلی دی، لیکن زخم اتنے گہرے تھے کہ گھر خالی، حویلی خالی، چین نہیں آیا۔ بس یہی رجب تھا، اسی رجب کی 27ویں کی رات تھی کہ میرا نبی حرم میں آیا، کعبے سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرمایا۔ بس شام ڈھلی، میرے نبی نے مولا علی کی بہن، اپنی بہن حضرت بی بی ام ہانی کا در کھڑکایا۔ بی بی در کھولے، خوش ہو کے بولے آج عید ہو گئی، سونے مدنی کی دید ہو گئی۔ حضور نے کہا میری بہن، میرے لجپال سونے، آج تیرے چہرے پہ بہت پریشانی، بہت دکھ ہے۔ میرے نبی نے بولا کہ دنیا نے بہت رلایا مجھے، بہت ستایا، آج میں تیرے گھر کچھ آرام کے لیے آیا۔ میرے کریم نے فرمایا میری بہن کوئی روٹی ہے تو کھلاؤ۔ بی بی کی آہ نکل گئی، لجپالا ایسے وقت آئے ہو، سوکھے ٹکڑے مجھ غریب کے گھر، سوکھے ٹکڑے اٹھائے مدنی نے چبائے۔ بستر کہاں سے لاتی؟ حضور نے فرمایا بستر کی لوڑ نہیں ہے، بس چٹائی اٹھا یہیں پہ بچھا۔ ذرا سوچنا، چٹائی کے اوپر سرکار نے بازو کا سرہانہ بنایا، جس کو زمانے نے دکھایا، آنسو چہرے پہ رخسار پہ آیا، بس ادھر آپ نے سر مبارک بازو پہ ٹکایا، اوپر صدا لگی اور جبریل کائنات
کو سجا دو، کائنات کو بنا دو۔ زمانے نے ستایا ہے، محبوب کو رلایا ہے، آج ہم نے دکھ بانٹنے کا پروگرام بنایا ہے، محبوب کو چپ کرانے کا پروگرام بنایا ہے۔ جلدی جا براق لے جا، فرشتے لے جا، برات لے جا، کائنات کو سجا، جنت کو سجا، پوری کائنات میں اعلان کرا۔ جو کہہ گیا امام احمد رضا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آنے والا کوئی مہمان ہے، سج گئی زمین آسمان ہے، انتظار میں خود رب رحمان ہے۔ بس جبریل آیا، محبوب کو جگایا، واہ خدایا، اچانک حضرت مجدد الف ثانی نے فرماتے ازل و ابد را در آن واحد یافت، بدایت و نہایت را در یک نقطہ متحد دید۔ ادھر سے رب نے ازل کی تناب کھینچی، ادھر سے ابد کی تناب کھینچی، ادھر سے کائنات کے آغاز کو پکڑا، ادھر سے انجام کو پکڑا، ماضی کو بھی حال بنا ڈالا، مستقبل کو بھی حال بنا ڈالا، معراج کا کمال بنا ڈالا۔ رات دے سوا ایک تے مسئلہ سمجھ نہیں آتا، سمجھ والوں کو سمجھ آئے گا، ورنہ سر کے اوپر سے گزر جائے گا۔ ازل و ابد، نقش بندی صاحب یہ لفظ ہیں میرے مجدد کے، ازل و ابد را در آن واحد، بڑا اوکھا کام ہے۔ ازل، ادھر ازل کو پکڑا، ادھر سے پوری کائنات کو کٹھا کر کے ایک لمحہ بنا ڈالا، اور لمحہ اٹھا کے محبوب کی تلی پہ دھر کے کہا لے تاک آنکھ رکھتے مزے معراج دے چاک، ساری کائنات وقت تو کلا وقت، بدایت و نہایت را در یک نقطہ۔ اب یہ بیچارے، یہ اللہ تعالیٰ کے مارے نہیں سمجھے، ملا مارن سخت ستامن، گجھڑے راز دا بھید نہ پامن، بے وز شودڑے ہیں مجبور۔ یہ مجبور ان نسل گندی شکل بے عقل، انہیں کیا پتا معراج کیا ہے۔ معراج وہ کمال ہے۔ یہاں تو سائنس کے باوا آدم کے چھکے چھوٹ گئے، تیرے مولوی تو ویسے ہی تھوڑے پڑے ہوئے۔ وہ سائنس کا باوا آدم آئنسٹائن، وہ کہتا ہے کہ نبی اگر نور کی رفتار سے جائے، نبی اگر نور کی رفتار کتنا، 6 کلومیٹر فی سیکنڈ، نور کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، کتنی؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی، اگر نبی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اوپر جائے تو معلوم دنیا کے اس کنارے تک جانے کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ وہ کہتا ہے 3 ارب نوری سال۔ کتنا؟ 3 ارب، یہ تے زرداری یا نواز شریف ہی سمجھ سکتا ہے، عرب سانو تے لاکھ بھی کدے نہیں لگتا۔ اے جنہ حرام خورا ملک کھایا ہے، یا گجرات والے بھی نال کرم کمایا ہے، انہاں بھی آپ سے بے توفیق حصہ پایا ہے، پتہ نہیں تواڈے ہاتھ کو جایا کہ نہیں آیا۔ الحمدللہ، ناراض نہ ہونا، بات ویسے آ گئی ہے کیونکہ ہم بھی ادھے پپلے، ادھے بوڑے، ادھے گجراتی، ادھے لاہوریے، گزارا جو کرنا
ہو سکتا ہے یہاں کوئی چودھری ملا ہوا ہو تو پکڑا ہوا ہو کہ تم کاف والے دے پیچھے پہ گئے یا پپل یا بوڑنا ہمارا کسی ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہم غریب لاکھ تک نہیں پہنچے، عرب خراب جنہوں نے حلال کھایا ہے انہی کے حصے آیا۔ دیکھیں نا پورا ملک کھایا، پھر کھڑے ہو کے سٹیج پہ فرمایا ثابت کرو۔ ثابت کہاں ہوتا کبھی ثابت۔ خیر میں نے چٹکی کاٹ لی ہے جگانے کے لیے، ورنہ بات میں سیدھی کر رہا ہوں کہ کتنے نوری سال صرف جانے جانے کے لیے سائنس کہتی ہے 3 ارب نوری سال، اور یہ نوری اور حضوری سال میں فرق ہے، ایک جنوری فروری والا سال ہے، ایک نوری سال ہے۔ تو نوری سال یہ ہے کہ یہ روشنی جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ سفر کرتی ہے کلومیٹر، پورا سال جتنی سفر کرے گی 12 مہینوں میں 1 نوری سال بنے گا۔ نہ آپ کے انٹرنیٹ، کیلکولیٹر، کمپیوٹر سب ختم، اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ 3 ارب نوری سال چاہیے۔ سائنسدانوں نے کہا، انہوں نے کہا آنے جانے کے لیے 6 ارب نوری سال چاہیے۔ نوری سال بولا سیال کوٹ والا اقبال، اس نے کہا چھڑ دے بھیڑے خیال، او اے ہی آمنہ دا لال تے لے کے جا رہے آئی ذوالجلال تے کنی